بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب دوستوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ صحبت کے بارے میں چند باتیں کریں گے، مجلس کے بارے میں چند باتیں کریں گے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے اور شوق ہوتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور آگے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ رب العزت کے مبارک کلام کی ایک آیات ہے۔ اللہ فرماتے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اپنے حبیب کو ارشاد فرما رہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ اے میرے حبیب، اپنے آپ کو بیٹھائیے اور ان لوگوں کے ساتھ جو صبح اور شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ بھئی جس دل میں اللہ کا خوف موجود ہو، جس دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو، جس دل میں اللہ موجود ہو، تو اے میرے حبیب ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکیے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم دیا اللہ رب العزت نے کہ اپنے آپ کو بٹھائیے، ان کے ساتھ بیٹھا کریں اور ان کو اپنی گفتگو سے، اپنے اقوال سے، بہترین اور خوبصورت باتوں سے ان کو مستفید رکھیے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی سے مسجد تشریف لے کر آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ کس کو؟ اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ کتنی بڑی اچھی بات ہے کہ بھئی ایک بندہ بیٹھا ہے کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں تو صبح سے لے کر شام تک میں سبزی بیچتا ہوں، یا میں پراپرٹی میں بیٹھتا ہوں، یا میں گاڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، یا میرا درس و تدریس کا شعبہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام کو دیکھو کہ وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آ کر تمہارے درمیان بیٹھوں، یعنی مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان میں بیٹھ جاؤں۔ کتنی بڑی اچھی بات ہے، خوبصورت بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو بیٹھنے کا حکم ہوا اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کتنی خوش نصیبی تھی ان کی کہ اللہ کے حبیب ان کے درمیان جلوہ افروز ہو جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارا کوئی بڑا آ جائے یا والد محترم آ جائے یا کوئی بڑا شیخ الحدیث شیخ القرآن آ جائے اور ہمارے ساتھ وہ بیٹھ جائے تو ہمارے دل کتنے خوش ہوتے ہیں، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ دل میں عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے اچھے اچھے طریقے سے پیش آئے، اچھے اچھے کھانے پینے کی اشیاء ان کے سامنے رکھیں، ان کا اچھے طریقے سے ہم کیا کر لیں، ان کی مہمان نوازی کریں، کیونکہ تو ہمارے بڑے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی قسمت کیسی قسمت تھی، کتنی خوش نصیبی تھی کہ اللہ کے حبیب ان کے درمیان کیا جلوہ افروز ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کی مثال کس طرح تھی؟ 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس کی مثال تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کی، اور صحابہ کرام کی مثال وہ تاروں کی طرح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، آئے آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ کتنا پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے صحابہ کے ساتھ، کتنی اچھی اور بہترین مجلس ہوتی تھی۔
تو آپ لوگوں سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج ہم نے جو بات شروع کی مجلس کے بارے میں جو بات ہم نے شروع کی، تو اسی مجلس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے، بات کریں گے. اور وہ حتماً لازمی طور پر سب دوست وہ لازمی طور پر وہ ویڈیو دیکھیں کہ وہ مجلس کیسی مجلس تھی. نہ اس سے پہلے ایسی مجلس ہوئی تھی اور نہ اس کے بعد ایسی مجلس ہوگی. ایک اعتبار سے ہم اس کو ایک یادگار مجلس بھی کہیں گے، کیونکہ اس مجلس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور ان کے یار جو تھے وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور ہر ایک اپنی اپنی پسند کا تذکرہ کر رہا تھا. تو لازمی طور پر میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ. اگلی ویڈیو میں آپ سب دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو اس مجلس کے بارے میں جتنا میرے علم میں ہے میں آپ سب کو بتا دوں گا انشاءاللہ. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سے بھی راضی ہو، اللہ مجھ سے بھی راضی ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہو. اور ہماری جتنی مشکلات ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ کریم جتنے میرے دوست ہیں، جتنے میرے بھائی ہیں، جتنی میری بہنیں ہیں میرے اس چینل کو دیکھ رہی ہیں، اے اللہ کریم ان کے گھروں میں خوشیوں کا سما پیدا کیجیے. ان کے گھروں میں جتنی تکالیف ہے اے اللہ کریم ان تکلیفوں کو ختم فرما دیجیے، ان مشکلات کو ختم فرما دیجیے، ان کے مسائل کو حل فرما دیجیے. اے اللہ کریم ان کے گھروں میں جو تنگ دستی ہے، جو غربت ہے، جو پریشانی ہے، اے اللہ کریم اپنی غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھول دے، ہدایت کے دروازوں کو کھول دے، رحمت کے دروازوں کو کھول دے، اور ان سب دوستوں، بھائی اور بہنوں کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے، مسائل کو حل فرما دے، اور ان کے گھروں کو اور ان کے بچوں کو، ان کے بڑوں کو، ان کے چھوٹوں کو ہمیشہ اور پائندہ اور تابندہ رکھے، ہمیشہ خوشحال رکھے، اور ہمیشہ تکالیف سے، پریشانیوں سے، غموں سے، مصیبتوں سے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.